अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं मुज़म्मिल अब्बास। साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक केस में सज़ा सुना दी गई है। आज साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक और सज़ा सुना दी गई है और ये फ़ैसला कल महफूज किया गया था और आज सुना दिया गया है। जो इससे पहले इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले सुनाए गए हैं उनमें से एक सैफर वाला है। अभी ये 4 दिन के अंदर 3 फैसले सुना दिए गए हैं, जिसमें एक सैफर वाला, एक इद्दत वाला और एक तोशे खाने वाला है। इस तरह के 10 मुकदमे और भी होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इद्दत वाले फैसले पे मुझे ज़ाती तौर पर बहुत बुरा लगा। देखें, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ ख़वातीन का एहतराम किया जाता है, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ माओं बहनों का वो माओं बहनें समझा जाता है और उनका एहतराम किया जाता है। लेकिन ये जो आज फैसला किया गया है उसको सुनने के बाद और ये जो इद्दत वाला केस है इसको देखने के बाद बहुत बुरा महसूस हो रहा है और इंतहाई अफसोसनाक है। और किस किस्म की चीज़ों की वजह से, यानी इससे बुरा सियासी इंतकाम और क्या होगा। नवाज शरीफ के दौर में इससे पहले भी खवातीन की इज्जत पर कीचड़ उछाला गया है। खवातीन को इनकी सियासत में बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा और उनकी वालदा साहबा की तस्वीरों के चेहरों के नीचे, उस वक्त ये जदीद तौर एडिटिंग तो नहीं थी, हाथ की सफाई से उनके चेहरों के नीचे अजीबो गरीब किस्म की तस्वीरें चिपसा करके उनकी फ़ोटोज़ और तस्वीरें हेलीकॉप्टर से नीचे अवाम में फेंकवाई गईं, ताकि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की करैक्टर एसोसिएशन की जा सके और इन्हें अवाम में जलील किया जा सके। मियाँ साहब उस दौर में भी बड़े लाडले थे और मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ एक फिल्मी एक्ट्रेस को इलेक्शन लड़ाया गया। उन्होंने एक फिल्मी एक्ट्रेस को मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। इमरान खान साहब की अहलिया जमैमा जब उनके साथ थी तो उन पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए, स्मगलिंग और पता नहीं कौन कौन से। ये भी मियाँ साहब के खाते में पड़ता है। इसके बाद मियाँ साहब ने राम खान को जिस तरह इमरान खान की पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया, उनकी लिखी हुई किताब से ऐसे पैराग्राफ और सफ़ाफ छुपवा कर सामने लाए जो उन्होंने कभी नहीं लिखे और ना छपवाए थे। ऐसे पैराग्राफ छुपवाए, लेकिन पीएमएलएन ने उन पैराग्राफ को पब्लिक किया और उन पर प्रोपेगेंडा किया। यहाँ पे भी उन पर कीचड़ उछाला और गंद उछाला। और ये जो कुछ भी अदालत में हो रहा है, ये राना सनाउल्लाह, एमपीए और नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के मुंह से ये बातें आप पहले सुन चुके हैं। ये इंतहाई गिरावट का शिकार हो रहा है ये मामला। और एक सज़ा सुनाई गई है। सज़ा किसी और केस में भी सुना सकते थे, उम्र कैद सुना दें, सज़ाए मौत सुना दें, ये सारी सज़ाएं रिवर्स तो हो जाएंगी। पाकिस्तान में ऐसा इतना भी अंधेर नहीं है कि केस का सर पैर है नहीं और जो फैसले हैं वो गलतियों से भरे पड़े हैं और इसके बावजूद सज़ाएं सुनाई जा रही हैं। कि सैफर वाला केस ही देख लें, वहाँ पे कुछ नहीं निकलेगा, जब अपील में जाएगा तो खारिज हो जाएगा। तोशा खाना केस में देख लें कि तोशा खाना में जिन लोगों ने गाड़ियाँ निकलवाई हैं वो तो सब इलीगल हैं। तोशा खाना के रूल में रूल नंबर 11 जो कि ये कह रहा है कि गाड़ी रख ही नहीं सकते। अगर कोई गाड़ी तोहफे में मिली है तो वो तोशा खाना में जमा करवानी होती है। जिन लोगों ने गाड़ियाँ निकलवाई हैं वो मौजें कर रहे हैं और जिसने पैसे देकर हार हासिल किया है उसको 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। 7 साल इमरान खान साहब को और 7 साल बुशरा बीबी को, इन दोनों को सज़ा सुना दी गई है। और जो इनका गैर शरई निकाह का केस बनाया गया था उसमें इनके निकाह को गैर शरई करार दे दिया गया है। ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि मियाँ बीवी दोनों कह रहे कि हमारा निकाह ठीक हुआ है, वो हलफ दे रहे हैं और अदालत जो है वो चंद लोगों के कहने पर यह कह रही है कि इनका निकाह शरई तौर पर ठीक नहीं है। और ये बड़ा अजीब किस्म नोयत का केस था जिसमें अजीबो गरीब तरीके से हियरिंग चली है और जिसमें अजीबो गरीब तरीके से गंद उछाला गया है इमरान खान साहब पर, जो कि नहीं होना चाहिए था।
اس میں 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا گیا عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو۔ عمران خان صاحب کو مجموعی طور پر جو اب تک سزا ہو چکی ہے ان کیسز میں 31 سال بنتی ہے، جبکہ بشرا بی بی کو جو مجموعی طور پر ان کیسز میں سزا ہوئی ہے وہ 19 سال ہے۔ یہ انسان کو توڑنے کے لیے، یعنی اس کی ہمت کو توڑنے کے لیے یہ ایک آخری ہتھ کنڈا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی عزت کے اوپر حملہ کریں اور ایسی چیزوں پر بات کریں جس سے آپ اس کو ڈی فیو کریں، یعنی ذلیل کرنے کی کوشش کریں۔ عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ یہ کیس مجھے ذلیل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ مجھے اس کیس میں ذلیل کیا جائے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ 200 کے قریب میرے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں، نہ میں نے کوئی ڈیل کی ہے، نہ میں کوئی ان سے ڈیل کروں گا، میں مر جاؤں گا لیکن ان سے کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ کہ عمران صاحب نے یہ اس موقع پر کہا کہ جس پر عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بشرا بی بی کو یہ ڈیل آفر کی گئی کہ عمران خان صاحب یہ سائفر کے کیس پر اور دیگر کیس پر خاموش ہو جائیں اور 3 سال کے بعد عمران خان صاحب کو لیول پلین فیلڈ مل جائے گی اور ان کے کیسز ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو یہ آفر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے کوئی بھی ڈیل ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میری ڈیل صرف صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ہے، یعنی بات چیت کا راستہ تو سیاستدان کبھی بھی بند نہیں کرتا، اگرچہ اس سے کوئی بات کرے تو وہ ضرور اس سے بات چیت کرتا ہے، کیونکہ سیاستدان بات چیت ہی کر سکتا ہے، ہتھیار تو اس کے پاس ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہ ان کا کہنا ہے کہ میں بات چیت کا راستہ تو کھلا ہے لیکن میں ان سے ڈیل نہیں کروں گا، ڈیل صرف صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ کسی بات پہ نہیں ہو سکتی۔ ساتھ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ توشہ خانہ میں جو مجھے یہ سزا دی گئی ہے وہ آج تک پاکستان میں کسی کو نہیں دی گئی۔ بے شمار لوگوں نے توشہ خانے سے مفت میں چیزیں لی ہیں، بے شمار لوگوں نے اور طریقے سے بھی چیزیں لی ہیں، بے شمار لوگوں نے پیسے دے کر بھی توشہ خانے سے چیزیں وصول کی ہیں، تو ان کے خلاف تو کسی کے خلاف بھی قانونی کارروائی نہیں ہوئی آج تک، حتیٰ کہ گاڑیاں تک بھی لی ہیں جو کہ اللیگل ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نائل کیا، جی آئی ٹی بنی لیکن کیسز ختم کر دیے گئے۔ ایف آئی اے کا مضبوط ترین کیس ان کے خلاف بنایا گیا جیلی اکاؤنٹس کا، جس کیس میں ان کے نوکروں اور ملازموں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے برآمد ہوئے۔ جب اس کا سوال حمزہ شہباز سے کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں اس کا نہیں علم۔ حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں بہت سارا پیسہ آیا لیکن حمزہ شہباز بتا رہے ہمیں نہیں پتہ چلا کون ڈال گیا، اور وہ کیس بھی ختم کر دیے گئے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ملک میں 400 ڈرون حملے ہوئے تھے لیکن ان میں یہ سب اس پر خاموش رہے، اور اب باہر سے غلام آ گیا ہے جو نوکری کرے گا ان کی۔ یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا۔ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کافی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ان کے خلاف 200 کیسز بنائے گئے اور ان کو بہت سی ڈیلز آفر کی گئی، لیکن عمران صاحب نے وہ سب ڈیل ٹھکرا دی۔ انہوں نے صرف اس ڈیل پر بات کی کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کرایا جائے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب پہلے بھی یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں، لیکن آج انہوں نے کھل کر بات کی کہ مجھ پر 200 کیسز بنائے گئے ہیں اور مجھے ڈیلز آفر کی گئی ہیں، لیکن میں ان کی کوئی ڈیل قبول نہیں کروں گا، صرف ان کی یہ ڈیل قبول کروں گا کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کرایا۔ اب اس کیس کی اصلی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا پہلا بھی فیصلہ اس پہ ایک موجود ہے کہ جب عورت کہہ دے کہ اس کی عدت مکمل ہو چکی ہے تب بات ختم ہو جاتی ہے، تو اس پر پھر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس کا بشرا بی بی باقاعدہ قرآن پاک پر حلف دے کر یہ بیان دے چکی ہیں کہ، اور عمران خان صاحب بھی دے چکے ہیں، لیکن عدالت نے اس کیس پہ جو زیادہ سے زیادہ میکسیمم سزا ہو سکتی تھی 7 سال، عدالت نے وہ ہی سنائی ہے۔ جج بشیر صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ والا کیس چلایا تھا، انہوں نے پہلے چھٹی مانگی تھی، وہ بیمار ہو گئے تھے کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، لیکن پھر انہوں نے اپنی چھٹی کی درخواست واپس لے لی تھی، اور یہ فیصلہ سنانے کے بعد انہوں نے اب دوبارہ یہ درخواست دے دی ہے، اور انہوں نے کہا
کہ جب تک اب وہ ریٹائرڈ نہیں ہو جاتے انہیں چھٹیوں پر بھیج دیا جائے۔ یہ ہے جی جو حقیقت، ساری سچویشن اب آپ کے سامنے ہے۔ 9 مئی کی منصوبہ بندی پر واسم قیوم عباسی اور صداقت عباسی اور دیگر کچھ لوگ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ عمران خان اور شیخ رشید اور دیگر کچھ لوگوں کے خلاف اور بیانات بھی دے دیے ہیں عدالت کے سامنے۔ اب صداقت عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کے خلاف جو کہا، صداقت عباسی وہ شخص ہیں جنہوں نے 9 مئی کو سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں جو کہہ رہے تھے کہ ویڈیو میں موجود ہے کہ عمران صاحب کا حکم ہے کہ توڑ پھوڑ نہیں کرنی، اور انہوں نے اپنا پورا من احتجاج کرنا ہے اور توڑ پھوڑ نہیں کرنی۔ 9 مئی کے دن کبھی بھی یہ جو واقعات ہوئے ہیں کوئی بھی پارٹی ان لوگوں کو اون نہیں کرے گی جن لوگوں نے یہ واقعات کیے ہیں۔ ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور ان کی تحقیق کی جائے کہ یہ لوگ کون تھے۔ اب بات تو عمران خان صاحب تک پہنچ گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سزا ہوتی ہے یا اس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ یہ جو کیسز عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گئے ہیں، اگر میرٹ پر ان کیسز کے اوپر بحث کی جائے یا بڑی عدالتوں میں جب یہ کیسز آئیں گے تو یہ کیسز عدالتوں میں ٹھہر نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کیسز میں بہت ساری غلطیاں موجود ہیں۔ عمران خان صاحب کو بہت سی سزائیں سنائی جا رہی ہیں، ایک پر دوسری، دوسری پر تیسری، تیسری پر چوتھی اور چوتھی پر اور بہت سی۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کو اور بھی بہت سی سزائیں سنائی جائیں، لیکن عمران خان صاحب ایک دن پر بہت پر امید ہے اور وہ ہے 8 فروری۔ اور عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ 8 فروری کو بڑے پیمانے پر لوگ نکلیں گے اور پاکستان اور طریق انصاف کے جو ممبر ہیں ان کو بڑی تعداد میں ووٹ ڈالیں گے۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ حالات بدل جائیں۔ اس میں پیغام ہو سکتا ہے پورے پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اور پاکستان کو چلانے والوں کے لیے۔ یہ ایک آخری امید بچی ہے عمران خان صاحب کی۔ اگر اس طرح کے سیاسی حالات رہے تو یہ نہ صرف ہمارے لیے خطرہ ہے، یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے اور آنے والے وقتوں کے لیے خطرہ ہے۔ تو لہٰذا متحد رہیں اور 8 فروری کو اپنا ووٹ صحیح طریقے سے کاسٹ کر کے اصلی حقدار کو چنیں، تاکہ جو فیصلے غلط کیے جا رہے ہیں یا جو عمل غلط ہو رہے ہیں ان کو درست کیا جائے، اور جو لوگ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے ان کو دکھایا جائے کہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ اپنے ووٹ کا خدارہ صحیح استعمال کیجئے اور صحیح حقدار کو چنیے، نہ ان کو چنیے جو پہلے بھی سیاست کر چکے ہیں لیکن آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ اپنا ووٹ صحیح طریقے سے کاسٹ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عمران خان صاحب کو دیں، نواز شریف صاحب کو دیں، پیپل پارٹی کو دیں، تحریک لبیک ہے اور بہت سی جماعتیں ہیں، بس آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے لیے بہتر کون ہے اس کو چنیے، جو بہتر ہے، جو آپ کو نظر آتا ہے، اور کوشش کیجئے کہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ یہ ایک آپ کے پاس امانت ہے اور اس امانت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔